رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 26 میں آیت نمبر 153 سے آغاز کریں گے، اس کی تلاوت شروع کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ پارٹ 25 میں ہم نے آیت نمبر 149 سے 152 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یعنی کہ آیت نمبر 153 کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلے کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیاتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اب اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دو، جس کے جواب میں اہل کتاب نے ایک محاذ کھڑا کر دیا اور مختلف قسم کی باتیں بنانی شروع کر دی، جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں وضاحت کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں دو چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پچھلی نشست میں نے دو غلطیاں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر کیا تھا وہ 149 نہیں تھا، بلکہ وہ 129 تھا، اور جو پہلے سپارے میں ہے۔ اور دوسری وضاحت مجھے یہ کرنی تھی کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم مسجد نبوی میں آیا تھا، حالانکہ وہ مسجد قبلتین کہلاتا ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ مدینے میں ہے، اور جو بھی میرے خیال میں مسجد نبوی گیا ہوگا زیارت کے لیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے مسجد قبلتین کا بھی دورہ کیا ہوگا، اس کو بھی دیکھا ہوگا، تو وہ مسجد قبلتین ہے، تبھی اس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ قبلتین کا مطلب دو قبلوں والی مسجد، کیونکہ اسی مسجد میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم آیا تھا۔ تو جب یہ آیا تو پھر اہل کتاب، جب یہ حکم آ گیا تو اہل کتاب نے مختلف قسم کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ پہلے ان کا وہ اہل ایمان کو اس طریقے سے ورغلا رہے تھے، پھسلا رہے تھے کہ چونکہ یہ حکم اس مسجد میں آیا ہے تو تم جو ہے صرف اس مسجد میں ہی جو ہے نا، جب تم نماز پڑھو گے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، باقی تم کہیں نہیں کرو گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی کہ جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تمہارا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر اہل کتاب نے کیا کیا کہ انہوں نے اہل ایمان کو اس طریقے سے ورغلانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے، اس مسجد میں بھی اور اس مسجد کے علاوہ بھی کہیں بھی ہو تو تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے، لیکن جب تم سفر میں ہمارے ساتھ ہو تو پھر تم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 150 میں اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم سفر میں بھی کہیں پر بھی تم ہو تو تمہارے نماز کے اوقات میں رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں پر بھی ہو تو نماز کے اوقات میں رخ تمہارا جو ہے بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب اے نبی، تاکہ لوگوں پر اب تم پر کسی قسم کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ تم نے اس معاملے میں بات کو کلیئر صحیح نہیں کیا، تو اے نبی اب کوئی حجت باقی نہیں رہی، کیونکہ ان آیاتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیاتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے تمہارے ذریعے سے، یہ انف ہے اس بات کا کہ اب اہل ایمان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بیت المقدس جو قبلہ ہے وہ کسی صورت میں اب قبلہ نہیں رہا، بلکہ وہ بیت اللہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے جنہوں نے ظلم کرنے کی ٹھان لی ہے کہ اب وہ تمہارے خلاف برسر پیکار ہوں گے، تمہارے خلاف تمہاری دعوت کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہے تو اے نبی تم ان سے ہرگز مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مطلب اپنی کتابوں کو جس میں انہوں نے ترمیم کر دی اور کچھ آیتوں کو چھپایا ہے، اس کا سہارا لے کر تمہارے خلاف جو یہ محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ہرگز مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اس کی صفائی میں خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں دے رہا ہوں،
یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اہل کتاب کوئی بات کوئی سوال کرتے ہیں تو قرآن میں فوراً اس کا جواب آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم ان سے مت ڈرو، مت گھبراؤ، مجھ سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دوں. یعنی کہ نعمتیں جو میں نے پچھلے نشست میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ دین کو اپنی اصل شکل میں مکمل طور پر لے آؤں. شہادت الناس کا فریضہ تمہیں جو سونپا ہے تمہیں اس میں بتاؤں کہ تم نے کرنا کیا ہے نبی کے وفات کے بعد. توبہ تم غلطی اگر کرو گے تمہاری توباؤں کو قبول کروں گا. اور نعمتیں جو کہ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے، اس راستے کی جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ نے اس کے بعد جو قرآن ہمیں دیا الف لام میم سے ناس تک، تو اس کا یہ اللہ فرماتا ہے یہ اس کڑی کا ایک حصہ ہے جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں، جس کا تم مجھ سے نماز میں ہر بار تقاضا کرتے ہو. اگر آپ دیکھیں ہم ہر بار نماز میں یہی اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے، اس راستے کی طرف جس پر تو نے انعام کیا. پھر آیت نمبر 129 کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر اشارہ فرمایا ہے کہ اسی کی دعا تمہارے باپ ابراہیم نے بھی کی ہے، جس کا ذکر آگے آیا ہے 129 میں. آیت نمبر 129 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے چونکہ تمہارے باپ ابراہیم نے بھی یہ دعا کی، چونکہ تم بھی ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہو، تو اسی واسطے میں نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ شریعت اور شریعت پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے. تو یہاں پر جو ہے اس کے پچھلے میں نے کافی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی. اور آیت اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آیت 129 میں بھی میں نے اس کی وضاحت کر دیا. آپ پچھلے ویڈیوز کو دیکھ کر آیت 129 دیکھ لیجئے گا. یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو یہاں پر بھی نقل ہوئی ہے 151 میں. میں صرف یہاں پر اتنا کہوں گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم پر ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے. اگر آپ دیکھیں تو اس سے انڈر لائنگ امپریشن بٹوین دا لائن صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اس کتاب کو سمجھ کر ہی پڑھنا ہے. اگر تم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھو گے نہیں تو کس طریقے سے تمہارا تزکیہ ہوگا اور کس طریقے سے تم حکمت حاصل کرو گے. تو حکمت اور تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ تم نے اس کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی کہ جو ذمہ داریاں اور فرائض تمہیں میں نے اس دنیا میں دی ہیں اس کو پورا کرو تو آخرت میں تمہیں یاد کروں گا. اور میرے ہی شکر بجا لاؤ اور میرے ساتھ ناشکری مت کرو، کفر مت کرو. تو اس کی ذیل میں پھر اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ویڈیو میں نے ایک سورہ طٰہٰ کی آیت 161 کی مثال دی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو میں اس پر اس کی معیشت تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے میں اندھا اٹھاؤں گا. وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، آپ نے مجھے کس طرح یہاں پر میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ یہی حشر تمہارا ہونا تھا کہ تم پر میری آیاتیں آئی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا، میری آیاتوں کو اس کو صرف نظر کر دیا، یعنی کہ جو قرآن آیا تھا اس کو پس پش ڈال دیا، تو آج کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ یعنی کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے. اچھا، تو اس کے بعد اب جو ہے ہم آیت نمبر 153 سے اس کا آغاز کریں گے. تو اب اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ تم مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے چونکہ تم مدینے میں ہو، مدینے میں تمہارے مقابلے میں اہل کتاب ہیں
جنہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر تمہارے اندر منافقین بھی ہیں۔ تیسری سب سے بڑی جو تمہارے خلاف قوت کھڑی ہے وہ ہے مکے کے مشرکین۔ جب سے تم لوگوں نے ہجرت کی ہے انہوں نے تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور اسی دوران غزوہ بدر بھی ہو گیا جو ہجرت کے 2 سال کے بعد ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان قوتوں کے مقابلے میں اے اہل ایمان، اے ایمان والو، استعینوا، میری مدد مانگو۔ کس طرح؟ صبر کے ساتھ، یعنی کہ جو مصیبتیں مشکلات تمہارے سامنے آئیں گی، جو کہ آگے ہم ذکر کریں گے، اس کا اللہ اس صبر کی آگے وضاحت کر رہا ہے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ نماز میں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، جان لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس غزوہ بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہو گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ہرگز مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اموات مردے، یعنی کہ وہ مر گئے، ایسا ہرگز مت کہو، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بدر میں 14 صحابی شہید ہو گئے ہیں، ولا تقولوا، ان کے متعلق ہرگز یہ مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اموات، کے وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اور جو عام حالات میں مارے جاتے ہیں، ان میں یہ ڈسٹنگوش ہے، یہ تفریق ہے کہ جب ایک عام لوگ مرتے ہیں تو آپ نے وہ پورا اگر آپ پہلے مطلب سورہ ویڈیوز دیکھے جو سورہ بقرہ کے حوالے سے ہے، مطلب پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، سورہ بقرہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 دیکھیے گا، تو اس میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو کس طریقے سے اس کے حوال ہوتے ہیں۔ یہاں میں صرف مختصراً اتنا میں کہوں گا کہ جب ایک اہل ایمان مرتا ہے تو اس کا رخ جنت کی طرف کر کے اس کو سلا دیا جاتا ہے آخرت تک، اور جو مشرک اور جو اس طرح فاسق و فاجر مرتا ہے تو اس کا جو رخ ہے وہ الٹی جانب کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا رخ سیدھے ہاتھ کی طرف کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ سو جاتا ہے۔ جبکہ جو یہ شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کی روحیں چڑیوں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسری جگہ پر کہا بھی گیا ہے دوسرے قرآن میں آگے کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی مل رہا ہے، یعنی کہ وہ صرف سوئے نہیں ہیں جس طرح عام لوگوں کی حالت ہوتی ہے، ان کو اللہ رزق دے رہا ہوتا ہے، وہ جنت میں ان کے روحیں چڑیوں میں ہوتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے احادیث میں منقول ہے۔ تو ان کی زندگی اور ان کی زندگی مرنے کے بعد شہداء کی زندگی اور مرنے کے بعد عام لوگوں کی زندگیوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں ان کا احوال ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو جو ہے نا سلا کر ان سیدھے کروٹ پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ جنت میں ہوتے ہیں، چڑیوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، ان کا احوال ان سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ برزخ کے معاملات ہیں اور یہ متشابہات میں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہارا شعور، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس بات کی وضاحت ہے کہ چونکہ یہ اب موت کے بعد کی زندگی کے معاملات ہے، تو اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، تم اس کو شعور کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، یعنی کہ اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بیڈ آف روزز ہوگی، ہر چیز اچھی ہوگی اور زندگی پرسکون گزرے گی اور تمہیں کوئی مصائب، آلام، مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایسی نہیں ہے، بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم اس دنیا میں تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، والجوع، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے، والانفس، اور جان سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔
اب اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، اس آیت کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ اب تم ایمان لے آئے ہو، تم مدینے میں ہو، اور دوسرے لوگ بھی جو عام زندگی میں، ہمارے عام زندگی میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر تم اسلام پر ہو تو تمہارے لیے جو ہے نا اس دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی چیلنجز نہیں ہوں گے، کوئی ایسے آفات کا تم نے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، ہم نے انسان کو مشکلات میں گرفتار پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں اس کے ساتھ یہ مشکلات لگی ہوئی ہیں، یہ آزمائش انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہی جو ہے اہل ایمان مدینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ نظریہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد اب کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایسا کچھ ہرگز نہیں ہے۔ ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، یعنی کہ کچھ خوف کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ خوف اگر آپ دیکھیں، اس کی طرف پہلے سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں وہ آیت آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس وقت یاد ہو کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی سورہ بقرہ میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ ایک بارش کی طرح ہے، یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کچھ آزمائشوں سے، ظلمات، اس آزمائشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس وقت اس کی وضاحت کی تھی کہ آزمائش، مصیبتیں، اس وقت اللہ نے آزمائش، مصیبتوں کو ظلمات سے تعبیر کیا، اندھیروں سے۔ ورعد، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنے، جو احکامات ہیں اس کو گرج سے تعبیر کیا۔ وبرق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس برق کو، جو کہ اللہ اپنے، یعنی کہ بجلی کی جو اللہ اپنے دشمنوں پر گراتا ہے، تو اس کے وہ غیبی مدد جو اللہ تمہیں دے گا، اس سے تعبیر کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان ظلمات اور ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے، اب سمپلی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں، تاکہ ان کو جو جہاد کا حکم آیا ہے، جو ان کو جہاد کا حکم آیا ہے، خوف کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ تو اس پر پھر میں کہوں گا کہ آپ میرے شروع کی ویڈیوز دیکھیے گا، تو اس میں آپ اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کی وضاحت کر دی۔ خوف کا جو وہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو، غزوہ خندق اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جب مکے کے مشرکین نے اہل کتاب بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور چاروں طرف سے مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا، تو اس وقت ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ حملہ کر دیں گے مدینے کے اندر اور قتل و غارت کریں گے۔ تو مسلمان ہر وقت اس ڈر میں لگے رہتے تھے کہ یہ مکے کے مشرکین اہل کتاب سے کے ساتھ مل کر کبھی بھی وہ یہاں پر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو جب یہ ایسے حالات تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ کون ہے جو آج رات میری چوکی داری کرے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پہن کر آئے اور کہا کہ میں جو ہے تمہاری، اے نبی، آپ کی حفاظت کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد کی آیاتوں میں فرمایا کہ جو رسول ہے اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لیتا ہے، یعنی کہ رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ تم میری جو ہے نا چوکی داری کرو۔ تو یہ یعنی کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ دشمن کا خوف ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اس کا حصہ ہوتا ہے آزمائش کا، جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والجوع، اور بھوک سے بھی تو ہم تمہاری آزمائش کریں گے، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا تمہاری آزمائش ہوگی۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفا، جو کہ جنہوں نے
مکے سے مدینے ہجرت کی تھی اور پھر وہ مدینے میں مقیم تھے، مسجد میں وہ رہتے تھے۔ یہ 70 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو صفا کہا جاتا ہے، اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ تو ان کے متعلق ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہ بند تھا یا فقط کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی آدمی جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے ہر وقت، اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ تو یہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بھوک اور افلاس تھا، اور بھوک کی اور دیکھو آپ دیکھیے کہ اس کا جو سامنا ہے یہ کوئی عام مسلمان نہیں کر رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن ٹاپ کر رہے ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کہ آگ سے کوئی کھانا بن جائے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ خالہ پھر تمہارا گزر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کہ کھجور اور پانی، یعنی کہ پانی بھی صاف ستھرا نہیں، جس کی وجہ سے وہ انہیں کالی کہہ رہے ہیں کہ انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کہ کھجور اور پانی پر۔ تو آپ دیکھیں کہ بھوک کا یہ عالم ہے۔ اور مطلب یعنی کہ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی میں یہاں ذکر کر دوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے، غزوے پہ نکلے۔ سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے اور چلتے۔ ہمارے پاؤں پھٹ جاتے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے۔ اس حال میں ہم پاؤں پر چیتڑے باندھ لیتے۔ اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقہ ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، خوراک کے لیے پتوں کے سوا خوراک کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگ کو اس وقت بکری کی طرح سوکھی مینگنیاں آیا کرتی تھی۔ جو بکریاں مینگنیاں نہیں کرتی، اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا، یعنی کہ بول و براز میں اس طریقے سے ہمارے پاس مینگنی آیا کرتی تھی جس میں تری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ آپ بخاری کتاب الرقاق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں۔ تو اس کا جو باب ہے، باب کیف کان عیش کے نام سے ہے، آپ اس میں مزید آپ اس کا احوال دیکھ سکتے ہو، بھوک کا حال دیکھ لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان، یعنی کہ مال کا بھی نقصان کرنا پڑے گا تم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو وہ کافی مالدار تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے مال میں سے حصہ ملتا تھا، تو لازم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اسلام کی وجہ سے ان کو مال کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اس معاملے میں جو سب سے بڑی جو ان کی آزمائش تھی وہ شعب ابی طالب کی گھاٹی تھی، جب مکے والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، تو پھر وہ شعب بن ابی طالب کی گھاٹی میں مقیم تھے 3 سال تک۔ وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز ان کو نہیں ملتی تھی۔ ان کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے وہ کسی طریقے سے چھپکے سے آ کر وہ خوراک دے جایا کرتے تھے۔ انہی ایام میں، انہی 3 سالوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا طبیعت سخت بگڑ گئی، جس کے بعد وہ وفات پا گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا سخت آزمائش تھی کہ شعب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی اس کے اندر انہیں 3 سال تک مقیم رہنا پڑا، ان کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی وہاں پر نہیں، کیونکہ ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا تھا مکے والوں نے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ رحیق المختوم سیرت نبوی کی ایک اچھی کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والانفس، اور جان کی آزمائش، یعنی جہاد کی صورت میں تمہیں زخم آئیں گے،
تمہارے رشتہ دار فوت ہو جائیں گے، یا تمہیں جو ہے نا شہادت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تو اس طریقے سے تمہیں جو ہے نا جان کی بھی آزمائش درپیش ہوگی، اور وہ ثمرات، اور تمہیں بزنس اور جو ثمرات پھل جو ہیں اس وقت عرب کا جو ہے ذریعہ معاش تھا، کھجور ہو گئے، پھل ہو گئے، اس کے ذریعے وہ اپنا بزنس کرتے تھے۔ تو وہ ثمرات سے مراد آپ بزنس لے لے کہ بزنس کا بھی نقصان، یعنی کہ کاروبار کا بھی اس میں تمہیں نقصان کرنا پڑے گا، اور وہ کیا اہل ایمان والوں نے، جب ان کے سارے مکے میں مطلب ان کے مکے میں گھر تھے، دولت تھی، جائیدادیں تھی، اور کاروبار تھا، سب کچھ انہوں نے اس کا جو ہے سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینے آ گئے، اور مدینے میں پھر ان کا جو ہے نا ان کا کوئی مطلب یعنی کہ مطلب یعنی کہ انصار نے ان کے ساتھ باقاعدہ بھائی چارے والا رویہ کیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن پھر وہ اس طرح تو نہیں تھا جو مکے میں ان کی حالت تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس طریقے سے اسلام میں تمہیں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، ناٹ بیڈ آف روزز، یعنی کہ اس طرح نہیں ہے کہ تمہیں خوشیاں ہی ملتی رہے گی، تمہیں آرام ہی ملتا رہے گا۔ مجھے ایک یاد ہے کہ میں نے دیکھا تھا، کہ اب میں اس کا نام اس بھائی کا بھول رہا ہوں، وہ کرسچینٹی سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو بیوی ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا، بچوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی جائیداد پھر سپلٹ ہو گئی، اور پھر اس نے اپنا وہ بیان کر رہا تھا کہ کن کن مشکلات سے وہ گزرا۔ تو یہ مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، قرآن میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ اے اہل ایمان، تمہیں اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہم بدقسمتی سے اگر جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے، یعنی کہ بندے کے پاس اگر کام نہیں ہوتا، یا کوئی اس کا کاروبار کہیں خراب ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قرض چڑھ جاتا ہے، تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، اور بسا اوقات تو کبھی کبھی اپنے اولاد کو بھی جان سے مار دیتا ہے، اور اس طرح کہ سنگین گناہ کا سنگین جو ہے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، جس کا آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا۔ اب وجہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں یہ لوگ حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا نہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوتا تو اللہ تو یہی تو فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں یہ مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ٹیسٹ تم سے دنیا میں لیا جاتا ہے، اور پھر دنیا میں اس ٹیسٹ کو جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ تم نے اس کو کامیابی سے گزار لیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی جو ہے ایک اچھی زندگی دے گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97، سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی کہ جو بھی ان مصائب سے گزر کر نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو جس طرح اللہ فرماتا ہے یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں جو لام ہے نا، یہ ضرور بالضرور، یعنی کہ زور دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور بالضرور ہم تمہیں زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنَ، اور تمہیں ہم جو ہے بدلہ دیں گے تمہارے اچھے کاموں کا، ما کانوا یعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم نے کیے ہوں گے، یعنی کہ ان آزمائش پر جو تم نے اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ ضرور بالضرور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں تمہارے اچھے کاموں کا صلہ دے گا، اور حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی دے گا، پاکیزہ زندگی دے گا، بشرط یہ کہ تم اس کے جو ٹیسٹ ہے اس میں سے گزر جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال یہاں پر ایوب علیہ السلام کی مثال یہاں پر میں ضرور بالضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں تو خیر بعد میں تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، لیکن میں کہوں گا کہ
کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کافی ان کا اہل و عیال کافی بڑا تھا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹے بیٹیاں، پھر ان کی اولادیں، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی بھی نعمتوں سے نوازا تھا کہ ان کے پاس جائیداد کافی بڑی تھی، بھیڑ بکریاں کافی زیادہ تھے۔ لیکن تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کا ان پر آزمائش لانے کا فیصلہ کیا، تو پھر ان کے سارے جائیدادیں جو ہے نا، جو جائیداد تھی، جو ان کی بھیڑ بکریاں تھیں، وہ سب ختم ہو گئے، ان کی اولاد فوت ہو گئے، اور ان خود ایوب علیہ السلام کوڑ کے مرض میں گرفتار ہو گئے، تو صرف ان کے ساتھ ان کی بیوی رہ گئی اور باقی جو ہے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ایوب علیہ السلام جو بائبل میں ان کا ذکر آتا ہے بک آف جاب میں، جاب اصل میں ایوب کو کہتے ہیں، یہ ایوب کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ وہ راکھ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور ٹھیکریوں سے اپنے زخم کو وہ صاف کر رہے ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ ننگا ہی میں اس دنیا میں آیا تھا اور ننگا ہی جاؤں گا اللہ کے پاس۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تو کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، اور اسی طریقے سے میں اللہ کے پاس جب جاؤں گا تو کچھ بھی میرے پاس نہیں ہوگا، سدا نام رہے اللہ کا، یہ وہ کہتا تھا۔ تو پھر ہوا کیا کہ اسی آزمائشوں میں وہ گزرتے رہے، پھر کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی، تو جو ان کے دل کو لگی، تو پھر انہوں نے قرآن میں ہے کہ اللہ سے دعا کی کہ شیطان مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی لوگوں کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں کروا کر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پاؤں کو زمین پر پاؤں مارو، ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس سے غسل کر لو۔ پھر اللہ بک آف جاب میں ہے کہ اللہ نے اسے 140 سال اور زندگی دی، 140 ایئرس، 140 سال اور زندگی دی، اور اس نے اپنے چوتھی پانچویں نسل کو دیکھا، یعنی کہ سب کچھ اللہ نے، دولت بھی اس کو دوبارہ دے دی اور اہل و عیال بھی اس کو دوبارہ سے دے دیا، تو اس نے چوتھی اور پانچویں پشت کو دیکھا، اپنی جو نسل تھی اس کو دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائشیں دنیا میں ضرور آتی ہیں، لیکن اس آزمائشوں پر ناشکری کرنے کے بجائے تم نے جو ہے، جس طرح کہ اللہ نے شروع میں فرما دیا، میں پھر ادھر ذکر کر دوں گا، اللہ کیا فرما رہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو گے اور نماز کو چھوڑو گے نہیں، نماز ہنوس پڑھتے رہو گے اور صبر کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے پھر اجر ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیوں؟ وہ جب ان کو یہ مصیبتیں پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں یہ مصیبت پہنچتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں صبر کرنے والے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب کبھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ہی اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بڑا ہی فلاسفیکل ہے، مجھے اس کی وہاں پہلے بھی وضاحت کی تھی، پھر میں وضاحت کرتا چلوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں اور یہ مشکلات ہیں، یہ مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ آخرت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ یہ دنیا میں ہی ہمارے ساتھ ختم ہو جانی ہے، اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے، اور اسی طرح خالی ہاتھ ہی لوٹ کے جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ مصیبت اور مشکلات نہ ہو، دولت کے انبار ہو، سونے کے محلات ہوں، تو اس کا بھی یہی عالم ہے کہ تم مر جاؤ گے اور اکیلے ہی آخرت میں اللہ کے پاس جاؤ گے، یہ اس دنیا میں ہی رہ جانے ہیں۔ تو یہ وہ فلاسفیکل بات کی ہے کہ ٹھیک ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، لیکن یہ سب اس دنیا میں ہی رہ جانے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم اپنے اچھے اعمال اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ اچھے اعمال، وہ صبر ہوں گے، وہ نمازیں ہوں گی، جو استقامت ہوگی جو ہم نے ان مصیبتوں پر سہے ہیں۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ اور قرآن میں، یہ حدیث میں بہت اچھی دعا بھی ہے کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے عربی میں پڑھنا ہے، آپ اردو میں پڑھ لیں کہ اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عنایت کر۔ تو یہ ایک دعا ہے جو کہ صحیح بخاری میں، مطلب اس میں ہے، احادیث میں مذکور ہے۔ تو آپ اردو میں یہ دعا کہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ عربی میں کہیں، آپ کہیں کہ اے اللہ اس جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس پر مجھے اجر دے اور اس سے مجھے بہتر عطا کر۔
تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کوئی الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب کبھی وہ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بندے کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے عنایت نوازشیں ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کا بھی میں نے سورہ نحل میں آیت 97 کا بتایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ان کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی ملتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر ان کی رب کی نوازشیں اور عنایتیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگی، وہ رحمہ اور رحمت ہوگی. وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، تو ہدایت کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ ٹریٹس ہیں، یہ خصوصیات سے اگر وہ اس سے عہدہ برا ہو جائے، وہ اس سے گزر جائے، تو اللہ فرماتا ہے وہ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. مصیبت ان تمام چیزوں پر کہ جو اس کو خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، مال کے نقصان میں، جان کے نقصان میں، بزنس کے نقصان میں، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ہمیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ وہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ جو ہے ہدایت پر ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے سے مدینے میں اہل ایمان اور عام مسلمانوں کو ایک آزمائشوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ جو آزمائشیں ہیں وہ آزمائشیں کیسی ہیں، اور اس آزمائشوں میں اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور مدینے کے جو ایمان والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی بتا دیا کہ تم نے جو ہے نا، تمہارے مخالفین جو اس وقت ہیں، مکے کے مشرک ہو گئے یا اہل کتاب ہو گئے یا منافقین ہو گئے، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، یعنی کہ آزمائش کی سب سے بڑی شکل ہے یہ. اگر آپ دیکھیں، اگر کسی کا والد جہاد میں شریک ہے اور وہ شہید ہو گیا، تو اگر آپ دیکھیں تمام آزمائشوں میں یہ ٹاپ کی آزمائش ہوتی ہے. کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، تو یہ جو ہے یہ آزمائشوں میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں جو سب سے بڑی آزمائش شہادت کی آزمائش ہے، تو وہ یہاں پر ذکر کیا کہ جو مر گئے تو ان کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، اور ان کی جو جسمیں ہیں وہ چڑیوں میں، ان کی ارواح چڑیوں میں ہیں، اور وہ جنت میں وہ اڑ رہی ہیں. تو یہ اسی وجہ سے اللہ کو یہاں پر اس کا ذکر کر دینا پڑا ہے. کیونکہ یہ شہادت اس لیے کیوں کہتے ہیں، اصل میں اس کو اسی لیے تو شہید کہتے ہیں. شہید کا مطلب ہے گواہی دینا. تو جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے اپنی جان دے کر سب سے بڑی گواہی دیتے تھے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی گواہی تو ہو نہیں سکتی. گواہی تو ایک ہے کہ آپ زبانی اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ حق ہے، اور ایک ہے کہ آپ جان دے کر جان دے کر گواہی دیتے ہو. تو اسی لیے شہادت یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. تو جو اپنے بندہ جان، اس سے بڑی گواہی کوئی ہو نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام آزمائشوں اور مصیبتوں میں اس کا ذکر کرنا پڑا کہ جو مر گئے تو ان کو مردہ مت کہو. اچھا، پھر یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اب اہل کتاب چونکہ تم اے نبی ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی نشست طویل نہ ہو جائے، تو اسی لیے جو ہے میں یہاں پر روکتا ہوں 157 پر، اور 158 کا آغاز اس کے بعد میں کرتا ہوں. آج اتوار کا دن ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آیاتوں کو کور کروں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ربط رکھوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں وہ ایک ربط ہے. اگر میں نے شروع کیا ہے کہ اے ایمان والو
تم اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر اور نماز سے مانگو. تو میں نے ایک ربط رکھا ہے کہ مدینے کی ایک پکچر میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے، پیش کی ہے، اور ایک ربط رکھا ہے، اور اس کو میں جرنلی عام حالات میں بھی لے آتا ہوں تاکہ عام مسلمان اس کی روشنی میں اپنے اعمال درست کرے، اور جب وہ دنیا کے مصیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوں تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے تو اسی مقصد کے لیے تو قرآن آیا ہے، اور یہی مقصد قرآن بیان بھی کر رہا ہے. لیکن اچھی چیز کیا ہے؟ اچھی چیز یہ کہ جو میں نے آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 تلاوت کی، کہ اگر تم ان صبر اور مشکلات سے گزر جاؤ گے تو، اور بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، تو اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم تمہیں ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی دیں گے. تو بس تمہیں جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، مشکلات میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنا ہے. تو اس میں جو ہے باقی اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ایک اچھی زندگی جو ہے دنیا بھی ملے گی، اور آخرت میں بھی تم اللہ کے فضل سے سرخرو ہوگے. تو ابھی جو ہے ہم 156 تک ہی، یہ 157 تک ہی رکھتے ہیں، اور اب اس کے بعد پھر 158 میں جو ہے نا ہم حاضر ہوتے ہیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد. اس کو بھی میں اپلوڈ کر لوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.